في مجمع الملك عبد العزيز بكسوة الكعبة المشرفة بمكة المكرمة تحل أجود أنواع الحرير العالمية وضمن معايير الجودة يتم اختباره بشكل مركز ودقيق يقام. ناظرین اب ہم کسوہ فیکٹری میں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر غلاف کا کام ہوتا ہے اور سال بھر یہاں پر مکہ مکرمہ میں کعبے پر جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ یہیں پر تیار ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے یہاں پر آلریڈی کام چل رہا ہے اگلے سال کے لیے. گولڈن کا سلائی ہو رہا ہے سونے کا. یا حیو یا قیوم لکھا جا رہا ہے اس پر اور یہ سونے سے اس کی سلائی ہو رہی ہے, کشیدہ کاری ہو رہی ہے. سونے کے تار ہیں, یہ سونے کے تاروں سے جو ہے یہ کشیدہ کاری ہو رہی ہے. دیکھیے یہ سونے کے تار ہیں جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں. یہ غلاف کا ایک حصہ ہے جو بن رہا ہے. یہ اگلے سال کے لیے, اگلے سال یہ اس غلاف کو کعبے پر چڑھایا جائے گا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہم کو آج کسوہ فیکٹری میں داخلے کی اجازت مل گئی اور ہم نے آج یہاں پر بیٹھ کر کسوہ فیکٹری کے تفصیلات جانے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر ہم نے جو ہے جو آڈیو ویژول بنایا گیا تھا کسوہ فیکٹری کے بارے میں اور غلاف کے بارے میں وہ بھی دیکھا. بہت اچھی چیز ہے. آپ کبھی بھی آپ لوگ عمرے کو آئیں یا حج کو آئیں تو ضرور کسوہ فیکٹری ضرور آئیے اور بہت اچھی چیز ہے. زیارتوں میں اسے سر فہرست رکھیے اور ضرور آئیے. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو دھاگا ہے, جو میٹیریل ہے, جو اوزار ہیں اور یہ سب جو استعمال ہوتے ہیں غلاف کی تیاری میں. مختلف قسم کے دھاگے بھی ہیں. یہ سنہری سونے کا دھاگا ہے اور یہ دوسرے اون کے دھاگے ہیں اور یہ جو ہے جو نمونہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب یہیں پر تیار ہوتا ہے. اور یہ غلاف کا کپڑا, غلاف میں استعمال ہونے والا جو دھاگے سے اسے اس طرح کپڑا بنایا جاتا ہے اور یہ سب یہیں پر تیار ہوتا ہے. باہر سے کچھ نہیں لیا جاتا, سب یہیں پر تیار ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا غلاف ہے. صحیح ہے. یہ جو داغے ماگے نکلے ہوئے ہیں نا, جو اس زمانے کا جو یہ بڈھا بناتا تھا, ہاتھوں سے بناتا تھا. اور یہ اس کے پھر دوسرا ہے, تیسرا ہٹا دیا اور یہ چوتھا شروع کر دیا. پھر چوتھے رنگ چینج کر دیا. یہ اپنے جھنڈے کے حساب سے رنگ کر رہا تھا لیکن چینج کر دیا. پھر یہ کالا کر دیا. پھر اس کے بعد یہ بھی پرانا ہے اور یہ والا بھی پرانا ہے. اور سب سے پہلے جو ان کا غلافے کا جو یعنی بنیاد رکھا ہے تو اس آدمی نے رکھا تھا. ابھی اس کا یہ بیٹا کام کر رہا ہے. یہ اس کا بیٹا ہے. صحیح ہے. باقی یہ کلر استعمال ہوتا ہے. یہ رسی ہے اس کا, یہ اس کا اوزار ہے. اور یہ چاندی کا دھاگا ہے, یہ سونے کا گولڈ کا دھاگا ہے, یہ بھی گولڈ کا دھاگا ہے. صحیح ہے. یہ ان کا وہ جو ہے نا رکھا ہوا ہے جو پہلے بناتے تھے, یہ ہاتھ سے بناتے تھے نا. یا حیو یا قیوم. اور باقی یہ کپڑا اس میں یوز ہوتا ہے لیکن کپڑا بھی کیمیکل طریقے سے یہ اس میں جو ہے نا چینج کرتا ہے. وہ کلر ملر چینج کر کے یہ چرخہ ہے اس کا, یہ چرخہ بناتا ہے. یہ پہلے والا کا ہے, ابھی کا نہیں ہے. ابھی تو سارا الیکٹریشن کر دیا, سارے سسٹم الیکٹریشن کر دیا. تو ابھی جو کلر بھی یوز ہوتا ہے یہ پہلے کلر یوز ہوتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ پہلے 6 مہینے بعد چینج ہوتا تھا, ابھی پورا کے پورا 1 سال بعد چینج ہوتا ہے. یعنی حج سے 3 دن پہلے جو مینا لوگ شفٹ ہو جاتا ہے تو یہ چینج کراتا ہے غلافہ, اسی ٹائم چینج کراتا ہے. اور یہ اس کو سارا ہوتا ہے کلر. یہ گیٹ جو تھا نا, حرم کا گیٹ تھا, تو یہ اس کے اوپر لگتے تھے لیکن ابھی ہٹا دیا. ابھی سسٹم اس کا نیا کر دیا. یہ پرانے والا سسٹم ہے جو ادھر رکھا ہوا ہے نا, یہ پرانے والا. یہ دیکھو 1439 کا نیچے تاریخ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ سب پرانے ہیں.
جو اس کا ہے، اور اس کا افتتاح ہوا تھا سن 1972 میں. ادھر باہر بورڈ لگا ہوا ہے، سن 1972 میں اس کا لگا ہوا تھا، اور یہ 1403 کا ہے. یہ دیکھو ادھر ڈیٹ لکھا ہوا ہے نا، 1403 کا ہے. ابھی 1446 چل رہا ہے. یہ ابھی جو ڈیٹ لکھا ہوا ہے نا، یہ 1403 کا ہے. صحیح ہے، تو ابھی اندازہ کر لو کتنا پرانا ہوگا. باقی یہی، اور اس کا جو باہر بورڈ لگا ہوا ہے فیکٹری کا، اس کا جو افتتاحی بورڈ ہے یہ 1972 کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے. ستمبر یہ لکھا ہوا ہے. جس نے افتتاح کیا تھا فیصل بن عبدالعزیز نام تھا، وہ زی صاحب سامان المالکی، اور یہ سارے نام اس کے جو لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں سے اس کا جو ہے نا افتتاح ہوا تھا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا، سیر کر لی. اچھا مقام ہے، بہت ہی مقدس مقام مانا جاتا ہے، اور جب کبھی آپ آئیں ضرور 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 یہاں پر آئیے. حسبہ فیکٹری آپ کو کوئی بھی ٹیکسی والا لا لے گا، لیکن تھوڑا سا پہلے پرمٹ لینی پڑتی ہے، یا آپ کے ٹریول ایجنٹ کو بول دیجئے، وہ آپ کے پاسپورٹ کے تفصیلات لے کے وہ آپ کو پرمٹ بھی دلا دے گا. اور یہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں جو ہے آپ تمام چیزوں سے واقف ہو سکتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے. میں تو پہلی بار آیا ہوں، حالانکہ کئی بار آ چکا ہوں مکہ مکرمہ، لیکن حسبہ فیکٹری پہلی بار آیا ہوں. تو دیکھتے رہیے، اور بھی ہمارے پاس بہت کچھ باقی ہے. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن. تو ناظرین، اب ہم پھر یہاں سے نکلتے ہیں. یہاں پر زبردست دیدار تو ہو گئے، زیارت ہو گئی. بتائیے. حدیبیہ کا یہ تاریخ ہے جب اپنے مسلمان اصحاب کرام مکہ آنے نہیں دیتا تھا. جی. تو یہاں ایک معاہدہ یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. تو یہودی بھی جانا چاہتا تھا، کیونکہ ادھر سمندر ہے جدہ کے سائڈ پہ، تجارت کرنے کے لیے، تو اور مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے. تو یہاں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور یہاں سے جو ہے نا پھر یہودی اور مسلمانوں کے آپس میں ایک صلاح ہو گیا تھا، اور جو ہے نا مسلمانوں کو یعنی مہینے میں 3 بار آنا ہے، 4 بار آنا ہے، ایسا کوئی اتفاق کر کے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا کیسا اتفاق ہوا تھا. لیکن ایسا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی جا سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ جو ابھی آپ نے دیکھا وہ کھنڈرات، یہ خلافت عثمانیہ کے دور کے، اس کے جو اوریجنل تھے وہ مٹی کا تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے آج سے 1500 سال پہلے کے، تو مٹی اتنا تو نہیں رک سکتا ہے نا کھنڈرات میں. یہاں ہوا طوفان ہے. تو یہ پھر خلافت عثمانیہ میں یہ بنا ہوا تھا یہ مقام. اور یہ وہ مسجد ہے. یہاں لوگ، یہ مسجد کب بنی ہے؟ یہ مسجد بھی ابھی بنا ہے، یہ تو ابھی بنا ہے، یہ اس کا اتنا نہیں ہوا ہے. لیکن جو وہ کھنڈرات ہے نا، وہ خلافت عثمانیہ کے دور کا ہے، یعنی آج سے 600-700 سال پہلے کی ہے. تو یہ معاہدہ کب ہوا تھا؟ یہ معاہدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا، یعنی آج سے 1500 سال پہلے ہوا تھا. جی. جی. اس کا جو بیس تاریخ ہے وہ تو ہم کو یاد نہیں ہے، لیکن جو اس پہ یعنی واقعہ نازل ہوا تھا، فتویٰ یعنی رسالت کا آیا تھا، تو تب یہ معاہدہ ہوا تھا. کیونکہ اس کے بعد عمرہ شروع ہو گیا، اس کے بعد حج، پہلا حج ہوا، پہلا عمرہ ہوا، پھر حج ہوا. اور پہلا ہی خطبہ جو ہے نا مسجد نمرہ میں جبل الرحمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا. یہ نمرہ مسجد کا یہ وہ جو ہے نا. مسجد کے اندر کا منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. دیکھیے، اکثر لوگ یہاں پر 2 رکعت نفل بھی ادا کرتے ہیں. ظہر کا وقت ہے، اس لیے تمام دکانیں بند ہیں، اور یہ ہائی وے پر ہے، جدہ ہائی وے پر، مکہ ٹو جدہ.
تو ناظرین دیکھیے کتنی اچھی تفصیلات انہوں نے بتائی ہمارے آفریدی صاحب نے، اور بہت اچھے نالج ہے انہیں، اسلامی نالج بھی ہے، تاریخی نالج بھی ہے. تو بہرحال ہم کو جو معلومات حاصل کرنا تھا ہم نے کی ہے، آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ آگے اور کیا ہم آپ کو دکھائیں گے. دیکھتے رہیے. دیجیے اجازت. قیوم انور کو بہت جلد پھر ملاقات ہوگی.